بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اس کائنات کے سب سے حسین شخص جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں۔ ہم تمام حضرات اس سب حضرت السلام کی اولاد، اور کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ سارے کہ جنہیں ہم جانتے اور وہ مذہب جنہیں نہیں جانتے، یہ سارے کے سارے جو بھی اس کائنات میں مذہب ہیں، جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ جو بھی لوگ جس مذہب کو مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد جب ان کو اس کائنات میں بھیجا، اور کائنات میں بھیجنے کے بعد جب اولاد کا سلسلہ ہوا، تو حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی سے لے کے اس کائنات میں بھیجنے کے بعد روز قیامت تک کی سمجھ ہر انسان کا سب کچھ ان کو بتا دیا، یوں کہہ لیجئے کہ انہیں پوری بتا دی۔ اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کر رہا ہوں کہ انہیں ایک کتابچہ ایسا عطا فرمایا جس میں سارے کے سارے احکامات کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے اپنی مدد ایک کتاب کے ذریعے ان کے عطا فرمائی۔ اب وہ کتاب جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ جو کتاب اللہ نے ان کو عطا فرمائی، وہی کتاب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی اولاد کو دی، اس وجہ سے کہ دین کیسے گزارنا ہے، کیونکہ دین اسلام آج کا دین نہیں، دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا دین ہے، دین اسلام۔ اب وہ کتابچہ، وہ اصول، وہ قوانین، وہ قاعدے، جو کچھ بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، وہ انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو دیا۔ اس اولاد میں جب وہ سارے کے سارے پرچے، وہ ہر چیز تقسیم ہوئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اپنی وجہ سے ان کی جب وہ پرچے ان کے ہاتھوں سے گم ہو گئے، کوئی پرچہ کدھر گیا، کوئی چیز بکھر گئی، اپنے پاس نہیں رہی، تب پھر ان کی اولادوں سے یہ کام شروع ہوا کہ کسی نے اپنا رب اس نے سورج کو بنا لیا، اپنا رب چاند کو مان لیا، پتھر کا بت بنا کے اسے مگر بات یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ، یہ جتنے بھی مذہب ہیں، یہ جو بھی مانتے ہیں، یہ سب کے سب ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، ہندو بھی اپنے 10 قسم کے بھگوان انہوں نے خود بنائے، کہیں سورج کو کوئی پوجتا ہے تو کہیں کسی چیز کو، لیکن سب کچھ وہ یہ بھی ایک ان کا بھگوان ہے، وہ رب کو جانے، مگر بہرحال
مگر بہرحال بات یہ ہے کہ جب لاپرواہی ہوتی ہے، چاہے آج ہو یا پہلے ہو یا پھر آنے والی، جب وہ لاپرواہی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کہ وہ کتابچہ جب بکھر گیا، گم ہو گیا، کسی کے پاس سے چلا گیا، کسی نے اپنا خدا خود بنایا، کسی نے کسی چیز کو پوجا، جس کے پاس وہ گائیڈ لائن تھی، یا جو یوں کہہ لیجئے کہ جسے اللہ ہی نے چاہا کہ وہ ایمان پر رہے، اس نے اپنا رب واحد مانا، اللہ، اور اس کے علاوہ جو بکھرنا تھے، جو یہ مذاہب تھے، پتہ نہیں کتنے قسم کے مذاہب ہیں، مگر ہم میں سے ہم تمام حضرات جو کہ امت مسلمہ میں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، مسلمان امتی میں، ان پر ایمان لانے والے، تو پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کو برا نہ کہیں. ہمارا حکم ہم پہ یہ ہے ہمیں کہ ہم کسی بھی مذہب کو برا نہ کہیں، کیونکہ دین اسلام کا جو قانون ہے، دین اسلام تو وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ جو کہ دشمنوں سے بھی، غلاموں سے بھی محبت کرنے کا حکم فرماتا ہے. دین اپنے سگے کی تو چھوڑیے، تو بہت ہی بڑی بات، مگر دین نے تو ہم سب کو یہ تک سکھا دیا کہ اگر راستے سے چلے جا رہے ہو، ایک کنکر ہے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہو کہ کسی کو اس سے تکلیف، تم سے خوش ہوگا. اللہ کی خوشی سے بڑھ کر اس کائنات میں کچھ اور ہے. بھی پتھر کو سائڈ پر کرنے کا بھی حکم ہو اور بندہ اس حکم کو مانے تو خدا کی نظروں میں اس کا مقام اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو خود ہی سوچئے وہ دین بھلا کیسا حسین ہوگا. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنے کسی کو بھی دین کے معاملے میں اس کو ہم نہیں کہنا، برا کیسے نہیں کہنا. ہمیں تو حدیث میں حکم ہے کہ کافر کو بھی کافر کہہ کے من نہ پکارو، کافر کا بندہ. یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے. ہم کون؟ مجھے بتاؤ کہ کیا حق تعالی جل شانہ کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی ذات کو مان سکتا ہے؟ نہیں. یہ رب جسے چاہے ایمان عطا فرمائے، یہ رب ہے جو جسے چاہے کسی بھی مذہب کا پیدا فرمائے. ہیں سب کے سب رب کے بندے ہے. اب آپ دیکھیے، مالک ہے سارے جہانوں کا، رب ہے تمام جہانوں کا، پالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس کی حکمت، اس کی کرم نوازی کہ ہمیں اس نے کلمہ پڑھنے والا پیدا فرمایا. یہ نے کسی کو کچھ بنایا، کسی کو، لیکن نے قرآن، اس بات سے تو یہ بات نہیں سوچیے گا کہ اللہ چاہتا ہی نہیں. رب جب کسی کو بدلنا چاہتا ہے، آتا ہے اس کو دلواتا ہے. کیا آج کے ہمارے عالم دین جو کہ اللہ نے عزتوں سے نوازا، کیا انہوں نے دین کا کام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ایمان پہ لانے کے لیے لوگوں کو اصلاح نہیں کی؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ایمان دیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، رب کے بارے میں بتایا، وہ تمام چیزیں بتائیں جو رب کی ربوبیت کی قسم کوئی اور نہیں بتا سکتا، کوئی اور نہیں بتا سکتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب وسلم تک سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے دین ہی کی تبلیغ کی، دین اسلام کی ہی تبلیغ کی. بہت سے انبیاء ایسے گزرے، 2-3 ایسے ہیں جن پہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا، اکیلے
جن پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا. اور یہ قانون آج بھی چلا جا رہا ہے, آج بھی ہے یہ قانون, لیکن ان پہ کوئی ایمان نہیں لایا. اس کا کیا مطلب؟ وہ اپنی محنت سے وہ ڈٹے رہے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے, اگر دل کی گہرائی سے سوچیں تو ہم اور آپ 25 سے زیادہ نبیوں کے نام نہیں جانتے ہوں گے. نہ جانے کون کون ہے, ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, مگر سب نے دین اسلام کی بات کی, ایمان کی. لیکن سب کچھ کے باوجود جو بات, جو انعام, جو رحمتیں, جو برکتیں, جو شفقتیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی, ان کی امت پہ نازل ہوئی, اس کا معیار سب سے اعلیٰ ہے, سب سے منفرد. پہلے کے لوگ مسئلے مسائل ہوتے تھے, الٹے سیدھے کام ہوتے تھے, بوال آتا تھا. پرندوں کے ہاتھ میں کنکر دے کے بھیجے اور جس پہ گرے وہ پرندے نے ہاتھی کو. آج بھی یہ قانون ہے, چونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے تو اچھے سے اچھے کا وجود ہل جاتا ہے. کہاں چونٹی اور کہاں ہاتھی؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ یہی کہ رب جسے چاہے اسے کائنات کا بادشاہ بنا دے. رب جسے چاہے اسے دنیا میں سب سے زیادہ اول درجہ کا رب ہے, اس کی مرضی. رب خود اپنا مالک, خود ویسے چاہے اپنی مرضی کا مالک ہے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, جب ہم نے کائنات تخلیق فرمائی تو تجھے اپنے پاس نہیں بٹھا رکھا تھا. ہمارے دل میں جو آتا, ہمارے جی میں جو آتا وہ ہم کرتے ہیں. کہ بھائی مالک ہے, کر سکتا ہے, رب ہے. لیکن پھر یہ دین آج سہولت آج کیا ہے؟ خود حضرت آدم علیہ السلام, توبہ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا, نہ ہوگا. توبہ کا دروازہ اگر بند ہے تو ان کے لیے ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے بند ہے. کیونکہ ان کا جیسا گمان ویسے ہی رپلائی بھی آسمان سے آتا ہے. جیسا میسج بھیجو گے رب کو ویسا ہی رپلائی بھی آئے گا رب کا. کائنات کا دستور ہے یہ. اللہ نے خود اپنی بارگاہ میں اپنے لیے ایک قانون بنایا کہ جیسا گمان کرے گا بندے ویسا پائے گا اپنے رب کو. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی, اللہ نے منع فرمایا تھا, اے آدم علیہ السلام جنت میں فلاں درخت ہے, آپ اس کے پاس نہیں جائیے گا. عزازیل نے اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بھڑکا دیا کہ میں قسم اللہ کی کھا کے, اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اگر اس درخت کا پھل آپ کھائیں گے تو آپ اور محترم ہو جائیں گے اللہ کی نگاہ میں, اور آپ اعلیٰ ہو جائیں گے. یوں کھایا درخت کا پھل, درخت کا پھل کھا لیا. کوئی کہتا ہے کچھ تھا, کوئی کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ گندم تھا, کا پھل جو تھا وہ گندم تھا. گندم, ایک بالش سے بھی بڑا گندم لیا آپ دونوں نے. آپ کے جسم پہ لباس نہیں, جسے نور کہتے, نور کا ایک لباس تھا جو آپ کے جسموں کو ڈھانپے رکھتا تھا, وہ کھانا ہی تھا کہ وہ نور ہٹ گیا. آپ دوڑتے ہیں اور چھپتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کہاں چھپتے ہو اپنے رب سے, کہاں بھاگتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں رب تجھ سے چھپ کے نہیں بھاگ رہا, وہاں نہ ہو گیا ہوں اس لیے میں شرمندہ رات کو چھپا رہا ہوں. تو یہ معاملہ ہو. عزیز نے اللہ کی قسم کھا کر ڈالا, بہکایا کہ دین کی بات. انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی 600 سال گزر, 600 سال سجدے میں اس قدر آپ رویا کرتے تھے. اتنی توبہ کی, قبول جب خیال کیا کہ ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نام کا جب واسطہ, رب جاؤ جبرائیل میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ اگر
یہ 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے اور ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہم ان کی توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے. 600 سال کی توبہ، پھر رب نے کہا اور 600 سال کرتے رہتے، قبول نہیں. سارے نبیوں کے والد، سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام 600 سال تک توبہ کرتے رہے. امت کا یہ امتی جو ہم سب ہیں مسلمان، کلمہ طیبہ یہ بندے ایک خیال کرے تو خدا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں قانون کیا تھا، اور یہ ہونا بھی تھا، جو جس مقام پہ ہوتا ہے اس کے معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں، مگر نبیوں جیسا کوئی اور نہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی پہنچ سکتا، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. سارے نبی محترم، زیادہ محترم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دین وہاں سے چلا آ رہا، دین اسلام رب سکھا رہا. قانون بدلتے اب اس امت میں یہ آخری اب کوئی امت نہیں آئے گی، یہی چلے گی امت. جناب اس وجہ سے ٹھہرے وہ فوراً لکھ کو اس نے ہمارے بندے نے اظہار کیا ہم سے. اگر پڑھنے کی جتنی بھی برکتیں نیکیاں عبادتیں سب کی سب درج کر دی، ابھی اظہار ہی پہ، ابھی کیا کچھ نہیں ہے، صرف کہا ہے اور بندے کے نام اعمال میں خدا نے ملائکہ سے لکھوا دی ہے. انتہا ہے 100 سال کے گناہ بخش دیے جائیں ایک آنسو سے. میں اور آپ اگر ساری رات روتے رہیں اور اپنے آنسو کا وزن ناپتے رہیں، تولتے رہیں، تو رب کی قسم نہیں کر سکتے. اگر بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں ایک آنسو کیسا ہے، اس ایک آنسو صرف نام یہ ہے کہ اگر رب جو چلا کلمہ طیبہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک چیز میں نے دیکھی، ہر طرف، ہر پتے پتے پر، ہر ذرے ذرے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبی، سب نبی، بہت سے نبی ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کسی نے بھی نہیں. لیکن علیہ وآلہ وسلم ان سے بہتر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے آدم تمہیں اسی لیے پیدا فرمایا کہ محبوب کو پیدا فرمانا تھا، اگر انہیں نہ بناتے. رب ہے، رب سے کہ قسم خدا کی رب ہی جانے، خود جناب علیہ وسلم مقام اور مرتبہ ایسی شخصیت مبارکہ ہیں، ایسی. لیکن دیکھو ہر نبی کی اب محترم جس نے ایمان لیا، اور آج کی یہ امت، ہم جو یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکریہ کہ ہم تجھ پہ، میں یہ پوچھتا ہوں تم کیسے، میں کیسے گیا؟ میں تو نہیں کہتا اے رب تیرا احسان ہے کہ تو نے ایمان والوں میں پیدا فرمایا.
تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا، ہمیں اپنے ہونے کی دل میں ہمارے تصدیق ہمیں کرائی۔ رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے، چہرہ آپ کا آسمان کی جانب، ستارے چمکتے تو سوچتے شاید یہ ہوگا میرا رب۔ پھر ایک دن چاند دیکھا، کہتے ہیں شاید یہ ہوگا میرا رب۔ سورج دیکھا، کہتے ہیں یہ ہوگا میرا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں سورج چلا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ چاند کو دیکھ کے کہا وہ بھی ہٹ گیا، یہ بھی نہیں ہے۔ ستاروں کو کہا وہ دن میں چلے گا، سمجھ گئے یہ نہیں میرا رب تو کوئی اور۔ بندے کو اپنے رب کو پہچاننا، بھائی دیکھیے جس پر جیسا انعام اور جس وقت جہاں اتر جائے یہ رب جانے۔ کسی نے پتوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچان لیا، دیکھو وہ سب بھی تمہیں دیکھ رہے، تم بھی ان سب کو دیکھ رہے۔ ہم یوں ہیں ہم کہ انسان ہیں، خطائیں گناہ سب ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں رب کی اور رب کی بندگی کی، بندوں کی کچھ بھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جھٹلا سکتا کہ یہ اللہ کا بندہ تو نہیں۔ ہر بندہ رب کا بندہ ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنے رب کا دشمن نہیں ہے، کوئی بھی۔ ہاں کوئی وقتاً غافل ہو گئے، کوئی کسی جگہ پہ ہو، کوئی کہیں ہو، وہ اس کا معاملہ، لیکن رب اگر کسی کو پیار کرتا ہے تو اس کسی کے پیار کے صدقے میں اللہ دوسروں کو بخش دیتا ہے۔ کسی سے اللہ کو محبت ہو جائے اور رب جس سے محبت کرے، اور وہ بندہ جس سے رب محبت کرتا ہے وہ بندہ کسی اور سے محبت کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک بزرگ کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک بزرگ ہوتے ہیں ایک دور کے بہت بڑے، دوران سفر ایک نہر کے کنارے ایک لڑکا شہزادہ، اس دور کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بیٹا پڑا ہوتا ہے، شراب کے نشے میں دھت، کپڑے بھی گندے، سب کچھ گندے، اس کے قریب جا کے اس کا سر اٹھا کے نہر سے پانی دھلوا کے اس کو اپنے ٹانگ پہ اس کا سر رکھ کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ شخص پلٹ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ اس وقت کے امام اور آپ نے مجھ جیسے کو اپنے گلے لگایا۔ وہ کہتے ہیں ہاں بس جیسا بھی معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے یہ اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے، خود بزرگ اولیاء اللہ کے دوست، حیران، خدا کی رحمتوں کی انتہا نہیں ہے۔ اتنی رحمتیں ہیں کہ جو اس کی رحمتوں میں آئے دن کروٹیں بدلتے وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اولیاء حیران نہیں ہوئے کہ وہ ولی، کہ رب اس نے تو اب تک کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تم ہمارے دوست ہو، تم نے اس کا چہرہ دھلوایا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم نے اس کا دل ہی دھو ڈالا۔ رب کسی کو بخشنے میں دیر تھوڑی کرتا ہے، رب تو چاہتا ہے کہ بخش دوں، رب تو چاہتا ہے اگر ہم دل لگا کر دین کی باتیں جانیں، یا دل لگائیں دل بنانے والے سے، تو رب کی قسم تمہیں ایک ہی بات دکھے، یا رب تو نے تو بے حساب ادائیں بنائی ہیں، صرف تو چاہتا یہ ہے کہ تیرا بندہ بخش دیا جائے، تو بخش دے اپنے بندوں کو۔ یہی ہے معاملہ، یہی ہے یہ عزازیل جس کو ہم کہتے پھرتے ہیں کہ یہ گناہ کرائے، یہ کچھ نہیں کراتا، یہ کچھ نہیں، بدنام ہے، خالی بدنام۔ مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا اپنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ، نہیں رب کیوں کروں، تیرے کو کیا تو پھر کسی اور کے اعزاز میں تجھ کو کیوں کروں، خالصتاً تجھ کو تیرے لیے کرتا ہوں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کوئی انسان پیسے کے آگے جھکتا، کوئی قبروں کو پوچھتا، کوئی کسی کو پوچھتا، بھٹک گئی دنیا، بھٹک گئی۔ اس کا کام ہے وسوسے دے دینا، کرتا انسان خود ہے۔ میں کہوں جاؤ کنویں میں کودو، کوئی کودے گا نہیں۔ اسی طریقے سے، اور یاد رکھیے شیطان بھی اسی کو بھڑکاتا ہے، اسی کو وسوسے دیتا ہے عزازیل، جو ایمان والا ہو، جو ایمان والا ہو۔ میرے دادا فرماتے دوست کے پیچھے دشمن کیوں لگایا رب نے؟ تاکہ پتہ چل جائے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ یہ دنیا آج رو رہی ہے ہم بے بس ہیں، یوں ہیں کیوں ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو شکریہ کہ ہم بے بس ہیں، اگر بے بسی نہ ہوتی تو خدا سے تعلق بھی نہ ہوتا دعاؤں کا۔ ہر چیز کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔
اور ہم تو ہمارے اوپر کرم کا، فضل کا، رحم کا یہ تاج ہمارے سروں پر ہے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہیں. یہ اعلیٰ بات ہے، سب سے بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. دنیا میں نے ایسے بھی دیکھے، میرے ابا کہتے تھے کہ یہ دنیا کہتی ہے کہ اتنے دن مدینہ منورہ میں نماز پڑھ لو تو پھر تم ہمیشہ کے لیے نمازی. وہ کہتے تھے میں تو ساری زندگی وہاں رہا، لیکن جب میں نے دیکھا جو چھوڑ کے جاتا ہے ایک بھی نہیں پڑھتا تھا. بات یوں ہے کہ نماز تو دل کی بات ہے. جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ کیوں جھکے گا، اور جس کا دل بچھا ہوگا رب کی راہ میں وہ سر ہی کیوں اٹھائے گا سجدے سے. مگر سب سے بڑی بات، جب تک دل نہیں بدل جائے کسی کا، بندہ بھی نہیں بدلتا. چمکتا لباس پہن لینا میرا اور آپ کا کمال نہیں، ہمارا اور آپ کا کمال نہیں کہ ہمارے لباس پہ داغ دبے نہ ہوں. لیکن آج ایسا ہے ماحول کہ جس کے لباس پہ داغ دبے ہیں سب سے زیادہ دل بھی اسی کا صاف ہے. الٹ ہو گیا معاملہ. غریب جو ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہے ان کے اندر عاجزی انکساری کیسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سے صاف ستھرے کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اتنی حیثیت ہے وہ دنیا کا غریب آخرت کا امیر. کیوں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے مفہوم کہ روز قیامت میں غریبوں کے ساتھ ہوں گا. ہوئے نا دنیا کے غریب آخرت کے امیر، جن کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، بس بات ختم. کیا مال، کیا دولت، کیا عزت، کیا شہرت، سب بیکار کی بات، سب بیکار. بس وہ مل جائیں، رب راضی ہو جائے، ان کی رضا مبارکہ حاصل ہو جائے. یہ ہے ان کی رضا مبارکہ کے سامنے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے سامنے خود یہ عرش بلکتا ہے آج تک کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. سارا عالم ذرہ ذرہ رب کو راضی کرنے پر، رب ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پر. یہ کائنات ہے. اللہ نے تو ہر کسی کو کہہ دیا اے آدم علیہ السلام اس لیے بنائے، انہیں بنانا تھا ورنہ تمہیں بھی نہ بناتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی شب کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، لہٰذا آپ ہماری امامت فرمائیں. سارے انبیاء علیہ السلام کیوں پڑھی گئی ماں نماز 2 رکعت؟ کیوں؟ وہی نماز شکرانہ تھا کہ اے رب تیرا شکریہ کہ آج ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. یہ تھی وجہ، یہ تھی بات، یہ تھی بات. تم جنت میں جاؤ گے کہ تم وہاں پڑھو گے نمازیں؟ شراب دنیا میں حرام ہے، جنت میں پیتے پھرو، جتنی پینی ہے، جو کرنا کرو، عیش کرو، موج کرو. یہاں کا حرام وہاں کو حلال قرار دیا رب نے. تو پھر وہ مقام جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے اور مسئلہ یہ آیا کہ نماز ادا کرنی ہے، کسی نے کہا میں یہ ہوں، کسی نے فرمایا میں یہ ہوں، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. بے شک تمام انبیاء علیہ السلام بیک زمان کہہ پڑے، اظہار کر دیا خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں ہم اپنی ذات کے لیے، آپ تو اوروں کے لیے بھی رحمت ہیں اور ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، محسن انسانیت ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ شخصیت مبارکہ ہیں کہ انہی کے صدقے میں آج ہر ذرے ذرہ خدا کی رحمت کی چادر اوڑے ہوئے ہے. ہر ذات رب کے رحمت کی چادروں میں ہے، ہر چیز. سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کون ہے؟ رحمان. اس کا چادر اڑانا، اپنی ذات پر اپنے آپ کو سجانا ہے. رب وہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب ملاقات کی رات ہوئی رب نے کہا 2 منٹ ٹھہریے. آج آپ کا رب آپ کے آنے کی خوشی میں 2 گانا نماز ادا کر رہا ہے. وہ نماز کیا تھی؟ وہ نماز یہی تھی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں آج آپ کے رب نے اپنے آپ کو سجا لیا، ایسی رحمت کی چادر اوڑھی کہ بس ہم آپ کے امتی پر ہر وقت اپنا رحم اور کرم اور فضل فرمائیں گے۔ بندہ مکر سکتا ہے اپنی بات سے، بندے کا رب نہیں مکرتا، رب نہیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اتنا بڑا رحمان ہے، بادشاہ ہے، ستار العیوب ہے۔ ایسا ایک بندہ ہوگا روز محشر، اللہ اسے اپنی رحمت، یہ دنیا کہتی ہے کھلے عام حساب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج کیا عیب رب نے تمہارے عیاں کیے دنیا پہ؟ ہاں، میں اور آپ خود کرے دیں دوسرے کے عیب تو وہ اور بات ہے، میں اور آپ خود کسی کے عیبوں میں گھس پڑیں تو وہ اور بات ہے، مگر قرآن کا قانون لے لو، حدیث مبارکہ میں ڈھونڈ لو، دوسرے کے عیبوں پہ نگاہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات کیوں نہیں ہے؟ یوں نہیں ہے کہ حق تعالی جل شانہ جو سب کچھ دیکھتا ہے، جو سب جانتا ہے، وہ خود اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ کس طرح چھپاتا ہے پتہ ہے؟ خاص لوگ درود پڑھنے والے ہیں محترم، مطلب عرش پہ اگر چراغاں ہیں تو درود پڑھنے والوں سے ہے بات ختم۔ اب یہ کوئی مجھے کہے یہ کیا کہہ پڑا، یہ کیا کہہ پڑا، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کہہ دیا، ہمیں معلوم ہے۔ درود پڑھنے والے سب سے اول جو بیٹھتا ہو رب کے قدموں سے ٹیک لگائے وہ کیسا ہوگا؟ جو پلٹے جہاں دیکھے وہاں رب دکھے، رب اسی کو دیکھے، اگر دکھ جائے دل کی آنکھ کھل جائے، ایسا محسوس ہو شاید پوری کائنات میں ہی ہوں جسے رب توجہ سے دیکھ رہا، جسے رب کھلکھلا کے دیکھ رہا، رب کے کام رب جانے۔ تو سب سے افضل کون؟ درود پڑھنے والے لوگ۔ سب بندے محترم، اللہ پاک سب کو درود کی کثرت کرنے کی توفیق دے، ہمارے اپنوں کو بھی، ہمارے دشمنوں کو بھی، سب کو۔ جب بیٹھتے ہیں تو افضل یوں ہے، ایک تو درود پڑھتے ہیں، اور پھر ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس حد تک ہیں ان پر، اس حد تک کہ روز محشر اللہ درود پڑھنے والوں سے پوچھے گا، ہاں بتاؤ میرے بندو جن سے تم محبت کرو گے ان تمہارے چکر میں ہم انہیں بھی بخش دیں گے۔ یہ ہے، یہ رب کی بات ہے، رب کی ہاں میں ہاں ملائی، رب کہتا ہے تو نے میری ہاں میں ہاں ملائی، تیرا رب تیری ہاں میں ہاں ملاتا، تو نے میری ہاں پہ ہاں کی، سوچ لے میرے بندے تیرے رب نے بھی تیری ہاں پہ ہاں کر دی، تیری نہ تیرے رب کی نہ ہے، تیری ہاں تیرے رب کی ہاں ہے۔ یہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا رب نے، یہ اسٹیمپ مار دیا رب نے ماتھے پر، دل پر تحریر کر دیا کہ تو میرا ہے۔ اب کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا، نہ یہاں نہ وہاں، کوئی بھی نہیں، مگر ایک بندہ ایسا ہوگا جو جائے گا رب کی بارگاہ میں، اور رب، وہ خطائیں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہیں، سب سے، سب، جب رب کی بارگاہ میں جائے گا رب اسے اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا، رب اسے اپنی رحمت، جیسے ماں اپنی اولاد کو آنچل میں سمیٹتی ہے، رب بھی اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں سمیٹے گا، اور اس کو کہے گا اے میرے بندے تو نے اتنے یہ کیے وہ کیے، بڑے اس کے گناہ بتائے گا، بندہ گھبرا جائے گا، سمٹ جائے گا، کندھے سسوڑ لے گا، رب پوچھے گا کیوں پریشان ہے؟ اے رب اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میرے گناہ اتنے ہیں، تو نے سب مجھے گنوا دیے۔ پھر اس سے رب کہے گا میرے بندے کیا دنیا میں کبھی ہم نے تیرے گناہ کسی اور کو بتائے؟ بندہ کہے گا اے رب نہیں، رب کہے گا میرے بندے یہاں بھی کسی کو نہیں بتائیں گے جہاں ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ سب بتانے کے بعد رب کیا بتا رہا ہے؟ مجھے دیکھو میں کیسا رحمان ہوں۔ ارے سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو پسند کیا تو خود اپنے آپ کو پسند کیا، یہ ہے اس کی مالک کی چاہت۔ ہم سے پوچھو، تم سچ کے سنور کے نکلو گے، تم نہیں چاہو گے دنیا تمہیں دیکھے؟ تمہارا ہمارا حسن پھیکا ہے، جب بات حسن الہی کی آئے تو سارا جہان مہکنا اٹھ جاتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے، اس کے حسن کی کیا علم، اللہ نور السماوات والارض، سارے جہانوں کا عالم کا نور رب ہے۔ رب وہ اتنا حسین ہے، ایسا مہربان ہے کہ خدا کی قسم خدا خود ہی بتا سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک سعودیہ میں رہنے والا ایک شخص بدو کہتے ہیں، خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا، فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر حساب کتاب کون لے گا؟ آپ فرماتے مفہوم اللہ۔ وہ ہنس پڑتا، خوش ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مفہوم تم کس بات سے خوش ہو؟ وہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تو کریم ہے،
اور جب کریم رحیم قدرت پا لیتا ہے تو بخش دیتا ہے، یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جملے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، جب تک وہ جاتا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں محبت کی نگاہوں سے۔ تصدیق تو رب نے اس کی دنیا میں کرا دی، جسے محبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے تو وہ ہے نہیں خدا کا محبوب، وہ ہے رب کا محبوب۔ دنیا سے پوچھ کے دیکھ، قرآن کو چھان کے دیکھ، ملے گی اس کی محبوبیت تجھے رب کی اس بندے سے؟ وہ ملا، وہ چلے جاتا ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سارے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنا نام دوسرا، کچھ خاص وجہ ہوگی جبھی تو بتایا رحمان، کہ ہم سے نہ ڈرو، ہم سے محبت کرو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی آئی لو یو کہے تو وہ اس انتظار میں کہے گا کہ آپ بھی اس کا اظہار کریں، جواب دیں اس کے سوال کا۔ رب نے کیوں کہا یہ بات کہ ہے میرے بندوں میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہوں؟ اسی لیے کہ اپنے رب سے پیار کرو، اپنے رب سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اندھیری قبروں میں بھی نور کے اجالے پیدا فرما دیتا ہے۔ رب تو وہ ذات ہے کہ کسی کے چھوٹے سے عمل سے اس سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ بس بندے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور ہے، ہماری عبادتوں سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا، میں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، ہماری عبادتوں سے زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، نماز کچھ نہیں بنے گا، تب تک نہیں بن سکتا جب تک بنانے والی ذات رحمان کی ہم پر کرم اور فضل اور رحم نہ کرے۔ اور یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو اپنے رب سے حسین گمان کرتے ہوں، ان کے منہ پہ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم جاؤ رحمان کی بارگاہ میں، رب خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں میرا کوئی بھی بندہ ہے، اللہ نے نہیں کہا نیک آئے یا بدکار آئے، یہ سب ڈیمانڈ اللہ نہیں کرتا، یہ تو دنیا نے بنائی ہے کہ تو نیک ہے تو اللہ کا ہے، اور تو اگر نمازی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو دنیا کہتی ہے تو جہنمی ہے۔ تو یہ خود اپنے دروازے بتا کہ تیرا جہان ٹھکانہ کہاں ہے، دوسرے کو چھوڑ۔ دنیا کیا کہتی؟ دوسرے پہ لان تان کرتی، فلن ڈھمکا کرتی، سب کچھ کرتی، اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، بس بات ختم، سارے بندے اسی کے، سب سجدے والے بھی، رکوع والے بھی، قیام والے بھی، روزے والے بھی، حج والے بھی، سب اسی کے۔ کسی کے سجدوں کو خدا کیسا پسند کرے یہ رب سے پوچھو، کسی کے رکوع کو رب کیسا پسند کرے یہ رب سے پوچھو، کسی کے قیام کو خدا کیسا پسند کرے اس سے پوچھو۔ کسی کوئی دعا مانگے تو ایسی مانگے کہ دنیا اسے دیکھے تو اپنی دعا کرنا چھوڑ دے، ایسے ایسے بھی ہیں، ایسے ایسے بھی ہیں۔ اگر طالب کی طلب دل میں سچی ہو تو رب ملوا دیتا ہے ایسے اولیاء سے۔ اولیاء یہ تھوڑی ہیں کہ جو جانماز بچھائی سمندر پہ اور شروع نماز پڑھنا، یہ تو دکھاوے باز ہیں، یہ اولیاء تھوڑی ہے۔ یہ بتاؤ اگر رب کے قدم زمین پہ میرے تو میں تو پاگل ہی ہوں گا کہ جانماز اپنی ہواؤں پہ بچھاؤں، کیا دکھاوے بازی دنیا کو؟ نہیں بھائی، ہمارا مقام کہاں ہے؟ ہم سب کا رب کے دونوں قدموں کے درمیان ہے، یہی ہماری معرفت ہے، یہی ہماری معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے سب کو، ہر بندے کو۔ اب آپ نے بزرگ کا واقعہ دیکھا، ایک بزرگ سے اللہ نے پیار کیا، اسے اپنا ولی کہا، انہیں اپنا دوست کہا، ان کی دوستی کے چکر میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور صرف بخشا نہیں، کہا اس دور کے سب سے بڑی ولی ہو تم، اسے کہہ دیا۔ خود بزرگ کہتے ہیں کہ رب اس نے تو اب تک کلمہ نہیں پڑھا۔ رب کہتا ہے تم میرے دوست، تم نے اس کا چہرہ دھلایا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم نے اس کا دل ہی دھو ڈالا۔ رب ہے۔ اب وہ تھی بات عام لوگوں کی، میں عام کہہ رہا ہوں، خدا کے دوست ہیں اور عام کہہ رہا ہوں۔ اب بات ہے اللہ کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے کہا ساری عالم، سارا جہاں، سب ہر چیز اللہ کو راضی کرنے پر، رب ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر۔ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ جو چاہت مبارکہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارکہ کیا ہے؟ اے رب میری امتیوں کو بخش دیجئے، اے رب میری امت کو بخش دیجئے، ان کو معاف فرما دیجئے۔
ایک بزرگ نے منہ دھلایا تو رب نے دل دھو دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو رب سارا جہان اس کے لیے دھو دے. یہ کیا ہے؟ یہ انہی کی خاطر، انہی کے صدقے میں تو یہ بنی ہے مسجدیں، یہ پوری کائنات مسجد. رب نے ایسے اوڑی رحمت کی چادر کہ ہم ایسے اوڑھتے رحمت کی چادر، جہاں آپ کا امتی چاہے گا کہ ہم وہاں ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس سے کہ ہاں تیرا رب وہی ہے. ہم قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، پتھر کو نہیں کرتے سجدہ، رب کو کرتے ہیں. تو سمت ہے، سمت ہے. مگر وہاں جا کے دیکھو ہر بندے کا سر دوسرے بندے کے سامنے ہے، ہر بندے کا سر دوسرے بندے کے سامنے ہے. کیا ہے یہ؟ اور جانتے ہو خانہ کعبہ کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم ساری عبادتیں کرتے ہو پھر بھی تمہارا دل کالا ہے. اس لیے اپنے دل کو رنگو رب کے رنگ میں، اپنے رب کے رنگ میں اپنے دل کو رنگو. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، آنسو بہانا نہیں، خام خواہی بلکنا رونا دھونا نہیں. جتنی دیر روتے ہو اس سے لاکھ درجہ کروڑوں درجہ اول درجہ بات یہ ہے کہ درود پڑھنا شروع کر دو. قسم خدا کی ایک ندامت، ہماری ڈھونگ دیکھو، ایکٹنگ دیکھو، اور اس مالک کا کرم دیکھو. پتا ہے اسے آج توبہ کر رہا پر کل پھر گناہ کرے گا، لیکن قبول کرتا ہے، اپنی شان سے نہیں ہٹتا. بادشاہ ہے، بادشاہ رب نہیں ہٹتا. کہہ دیا عزازیل نے کہا تھا اے رب میں جا رہا ہوں تیری بارگاہ سے، لیکن مجھے مہلت دے کہ روز قیامت تک تیرے بندوں کو بھڑکاؤں. اللہ نے کہا جا دی، جا، ہم نے تجھے مہلت دی. وعدہ کیا عزازیل نے اور وہ قائم ہے، وہ اپنے وعدے پہ قائم ہے. آج تک بھڑکا رہا ہے، وسوسے دے رہا ہے. کرتا انسان اپنے نفس سے غلطی ہے، یہ ہاتھ پکڑتا تھوڑی ہے کہ چل یہ کام کر. رب کا عزازیل کا وعدہ ایسا تھا، رب کا کیسا ہوگا؟ رب نے کہا اے عزازیل ایک وعدہ تم ہمارا بھی سنتے جاؤ، تو بھڑکاتا جا، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا. اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا عزازیل کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے تھکنے والا نہیں ہوں. یہ کہہ دیا رب نے تھکنے والا نہیں ہوں. آج چار باتیں کر کے دنیا کہتی ہے تجھ پہ عذاب آ گیا. کہاں سے جڑی بات؟ کوئی زنجیر نہیں جوڑی یہ رب کے تعلق سے. ہمارا دل تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ دمدار بات میری ہے یا میرے رب کی ہے؟ اس کی ہے. میں کہوں تو پھنس گیا تم بھی، اور تم پوچھو ابے اللہ نے تو کہا ہے کہ معافی مانگتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا. اپنے گمان کی بات ہے. اسی لیے اچھی سوچ رکھنے کا حکم ہے. جتنے بھی گناہ ہوں کبھی یہ مت کہو کہ میں جہنمی ہوں. جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا میرے ملائکہ ہم نے اسے جہنمی نہیں کہا، اس نے خود اظہار کیا کہ یہ جہنمی، اسے پھینک دو جہنم کے اندر. کون جائے جہنم میں؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، سب کو ملے گی جنت، سب کو جس سے رب چاہے گا اس کو. اور رب چاہے گا، رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. رب تو رب ہے، کل بخش دے، آج بخش دے، کبھی بھی بخش دے. ایسے بھی دیکھے ساری زندگی نماز نہ پڑھی، ایک دن مسجد گئے سجدہ کیا اور پھر کبھی لوٹ کے ہی نہ آئے. کیا انتقال ہوا، کیا پردہ کیا دنیا سے. اور قسم خدا کی کمال ہے یہ. دنیا کہتی ہے اب تو پھنس گیا بھائی، اب تو بہت ہو گئی، اللہ نے بلا کے سزا دی. نہیں، رب نے اپنے قدموں کو چموا کے بوسہ دلوا کے اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. جو سجدے میں گیا ہو رب کی بارگاہ میں وہ اٹھائے گا جب سجدے سے سر تو دیدار الہی اس کو عطا ہوگا. رب ہے حساب کتاب لینے والی ذات. اور نہ لے تو کیا کہو گے اس کو؟ رب کا کرم. اے رب تو نے ہم پر رحم کیا. 1,00,000 سوال ہوں گے لیکن اگر ہے جواب کسی کا تو وہ ابھی سے تحریر کر لے. نہیں کر سکتا. اس کا حسین حل کیا ہے؟ اپنی خطاؤں کی توبہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کہ اے رب ہم جو بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ چلے لیکن ہمیں ممکن نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ہماری مدد فرما، تو ہم پر رحم کرم فضل فرما، ہمیں اپنی راہ پہ لگا دے گا رب اپنی راہ پہ. اور یہ بات عبادت گزاروں سے زیادہ اللہ کے قریب بدکار ہوتے ہیں. عبادت گزاروں کو اپنی عبادتوں پر ناز ہوتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ ناز اللہ کو رائی برابر بھی نہیں پسند. ناز بھی برباد
عبادت جو کی وہ بھی برباد. اللہ کو تو عاجزی اور انکساری پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ بس بیڑا پار لگا دے. جتنا جھکو گے اتنا اعلیٰ مقام ملے گا. میرے دادا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ قطب عالم, وہ مقام کہ بس بیڑا پار. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مفہوم کہ میں مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے جوابات سے مطمئن ہوں. تو کیا عالم ہوگا, سب سے بڑا مقام بیڑا پار. ان کی عاجزی یہ تھی کہ جس دن ایک دن اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے, قرآن شریف کی بارش ہو گئی, بچے نے اٹھائے سپارے اور اپنے بستے بھاگ لیے بارش سے بچ کے. جب اس وقت جب شاگردوں نے پلٹ کر دیکھا تو خود مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کی جوتیاں سمیٹ رہے تھے. عالم کیا تھا؟ فنا فی اللہ. کہتے ہیں اگر میں معراج پہ گیا ہوتا تو لوٹ کر نہیں آتا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے رب بلائے تو رب کی قسم نہیں آؤں پلٹ کے, کس کو دیکھوں اس کو دیکھنے کے بعد. لیکن کیا ہوا اور کیا عاجزی ظاہر کی؟ ہم کچھ نہیں. اور یہ جو آج دنیا کر رہی ہے, 6 روزے رکھ لیے اور کوئی دیکھا کسی نے نہیں رکھا اس کو لعنت. خود نماز مسجد سے نکل آئے اور کسی کو دیکھا نہیں ہے, فوراً ولی ولایت دل میں اتر گئی. نماز ہی پڑھ لیا کرو بھائی. ابے بھائی پہلے خود اپنی تعداد پوری کر, پھر کسی کو اور دوسرے کو کہنے سے لاکھ درجہ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے رب سے کہو, اے رب جس طرح تو مجھے راہ راست پر رہا ہے کہ میرے عزیز کو بھی راہ راست پر لیا. یہ ہے بات, یہ ہے. ہمارے پاس آتے تھے لوگ, ہم گانے گاتے تھے, سب کرتے تھے, موج مستی سب خوب, کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے, اور ڈرتے ڈراتے کسی کے باپ سے بھی نہیں. جب مالک نے ہی بخش دیا تو کون ہے پوچھنے والا پہ؟ جب رحمان نے ہی پلٹا دی زندگی, دل پلٹ دیا درود کی برکت سے, تو کون ہے؟ کوئی نہیں. آتے تھے ہمارے پاس بھی لوگ, اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بات کرتے تھے حسین سب, مگر رب کی قسم ایک بات کا اثر نہیں ہوا, ایک بات کا نہیں ہوا. کھلے عام کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں, سب کو آئے بڑے بہت سے, کہیں کسی جگہ ہوں تبلیغ دینے والے آئے محترم شخص, اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آتے تھے, بات کرتے تھے, ہم بھی ٹوپی کرا دے گا, نہیں آ سکتے, جو سچ بات ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر درود کی بات دل میں اتاری رب نے. جب درود کی روشنی, درود کی کرنیں, درود کا نور, درود کی مہک, اس کی خوشبو جب دل میں بس گئی, دل کیا کہ ساری رات سینے سے قرآن لگا رہے اور رات کٹتی رہے, ساری رات زبان پہ درود ہو, خدا کی خدمت میں ہو, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا وہ دریا سینے میں بہتا ہو کہ کسی اور کے سینے میں نہ بہتا ہے. جسے رب چاہے اسی کو پکڑتا ہے, اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے, وہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, نہیں ہلتا. تمہیں میں نہیں بدل سکتا, تمہیں کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی بزرگ, کوئی اولیاء, کوئی نہیں بدل سکتا. رب کی قسم تمہیں صرف رب ہی بدل سکتا ہے. کیسے؟ اس نے ایک انعام تمہیں عطا فرمایا ہے. اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ہو جائیں, اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو ہم تمہیں ایمان میں لے لیں, سلامتی میں لے لیں, امن میں لے لیں, اپنی محبت میں لے لیں, اندھیرے سے نکالے تمہیں اجالے میں لے لیں, اے لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو, کیونکہ تمہارا رب بھی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اگر تم 100 ہو اور تم درود پڑھتے ہو تو 101واں مجھ کو گنو. اتنی عزت دی رب نے درود پڑھنے والوں کو. کہنا تو چاہیے تھا کہ پہلا مجھ کو گن, 100 اپنے آپ کو گن, لیکن کہا اگر تم 100 ہو تو پہلے تم 100 ہو تو 101واں مجھ کو گنو. آخر میں کر دیا اپنے آپ کو رحمان نے. کیوں کر دیا؟ تمہاری محبت میں. اور کیوں؟ یوں ہے ہم سے محبت, اتنی ہے ہم سے محبت کہ قسم خدا کی یہ 70 ماؤں سے زیادہ کوئی اگر ہے دنیا میں حساب لگانے والا تو آ کے لگا لے, نہیں لگا سکتا. اور کیوں ہے پتہ ہے؟ بے پناہ محبت ہے رب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جو بات میں نے کی رب کے حکم سے, چاہت الہی اور چاہت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہے. رب چاہتا ہے وہ سب کچھ جو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں.
اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ میری امت کو رب بخش دے. یہی ہے چاہت دونوں رحیموں کی. ایسے ہی دیدار نہیں نصیب ہوگا. وہ چاہے گا رب ہوگا. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں صرف اللہ کی مرضی سے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی دنیا کا کوئی کیا سمجھتا ہے کہ میں اور آپ صرف رب کی مرضی سے یہاں ہیں؟ بے شک مرضی رب کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ، ان کی مرضی مبارکہ کے تحت ہم سب یہاں موجود ہیں. دونوں رحیموں کی محفل میں وہی ہوں گے جن سے دونوں رحیم محبت فرمائیں. وہی اور نہیں. میں یہاں رہ رہا ہوں 30 سال سے 25-26 سال سے. میں نہیں آیا. جب رب چاہتا ہے دل کو پلٹ کے رکھ دیتا پھر آتا ہے. پھر جانے کا ہی دل ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ نیند بھی لے لے اللہ، بھوک بھی لے لے، پیاس بھی نہ لگے، کچھ بھی نہ لگے، تیری یاد دل میں رہے بس. یہ ہے اس کا نام ہے اپنے رب سے محبت کرو. میں نے دیکھا زندگی سے کیا سیکھا میں وہ تمہیں بتاتا ہوں. میں کسی اور کی سن کے یا کوئی یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے کسی کے قدموں پہ چلنے کی ضرورت نہیں. میں رب کے پیچھے جانا چاہتا، رب کے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نوکری کرنا چاہتا ہوں بس. کوئی اجرت نہیں، کوئی اجر نہیں، خالصتاً دونوں رحیموں کے لیے جینا مرنا سب ان کے لیے. اتنا آؤ پیچھے آؤ رب کے. اور رب کہاں ہے؟ تمہارے دل میں بیٹھا ہے. ابھی بھی مسکرا رہا ہے. تمہیں نہیں لگتا، تمہیں لگتا ہوگا یہ کہنے والا ایسے ہی کہہ رہا ہے، مگر تم دیکھو گے ایک دن، تم ایک دن کہو گے کہ اس نے جو کہا وہ سچ کہا. ہم نے دیکھا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے بھیجے گئے کو لوٹا دیتے تھے. اس نے کہا کہاں تک بچے گا، کہاں تک؟ تو نہیں جیت سکتا. ہاں رب ہم تجھ سے کہاں جیت سکتے ہیں؟ تو جیتنے والی ذات اور تو ہی جتوانے والی ذات. پھر ایک دن آیا، درود کی کثرت خدا نے کروائی تو خود تبلیغ درود شریف کا حصہ بنا دیا. آؤ دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ درود شریف ہے. جہاں بیٹھے ہو یہ ساری کائنات کا واحد مرکز ہے تبلیغ درود شریف کا، جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ کے سائے میں یہ بنایا گیا ہے. یہ ہے. ہم تو نصیب والے ہوئے. ہم بے بس بھی ہیں تو اس کا بھی شکر اپنے رب کا ادا کرتے ہیں کہ رب شکریہ تیرا اس بے بسی کا جو تو نے ہمیں عطا فرمائی. اسی کے بہانے تیری بارگاہ میں آنے کی دل میں خلش پیدا ہوتی ہے. دعا بھی کرو رب سے، مانگو بھی اسی ذات سے، وہ بدل دے گا زندگی. مشکل کیا ہے اس کو؟ مشکل کیا ہے رب کو؟ رب تو دیکھتا ہے. ایک بندہ وہ ہے پیدا ہوا عبادت عبادت عبادت، ایک وہ ہے جو پیدا ہوا غفلتوں میں تھا پھر بدل گیا، پھر کچھ ہو گیا، پھر کچھ محنت کرتا. یہ زیادہ پسند ہے، یہ زیادہ ہے. ایک وہ ہے جو بچا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو جنگ میں ہے. جنگ کیسی؟ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان جنگ. کون نہیں چاہتا رب کو بوسہ دینا اس کے قدموں پہ؟ کون نہیں چاہتا نماز پڑھنا؟ قاتل سے پوچھو قتل کیوں کیا، کہے گا میں مجبور تھا. کسی کو شوق تھوڑی ہوتا ہے کچھ غلط کام کرنے کا، کسی کو بھی نہیں. مگر انجانے میں سرزد ہو جائے، مگر پھر ہو جائے اپنے اب دل پر نہیں ہے کوئی معاملہ اس لیے ہو جائے، دل خالی ہے اس لیے ہو جائے. مگر جب دل بھر جائے رب کی محبت سے، ایک سوئی کی نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو محبت اپنے رب سے. ایک کام وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے چھوڑا، بڑی محبت کی بات، بڑے کمال کی بات. ایک کام وہ ہے جو خدا کے خاطر اپنے رب کی محبت میں چھوڑا، بڑی بات ہے. اللہ کے لیے کام کرنا ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ روزہ حج عمرہ سب رب کے لیے، رب کے لیے کرنا ہے. تم جنت مانگتے ہو نہیں مانگتے، اجر مانگتے ہو نہیں مانگتے، یہ تمہیں آٹومیٹیکلی ملے گا. رب کی رضا تب ملے گی جب تم کہو گے اے رب مجھ سے راضی ہو جا، اپنے ہم بندوں سے راضی ہو جا، ہم خطاکار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرما، ہمیں اپنی رضا کا حقدار بنا دے گا رب. مشکل نہیں ہے اس کو، تو چاہتا ہے بخش دوں اپنے بندوں کو. سب سے زیادہ حسین ہے اللہ، سب سے زیادہ. کیسے ہے؟ خود اپنے آپ کو پسند فرماتا ہے سب سے زیادہ. سب سے زیادہ اللہ نے کسے پسند فرمایا؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو اللہ نے جب دیکھا خود ہی پسند کیا اپنے آپ کو، اپنے حسن کو، اپنے نور کو، اپنی ہر ایک ادا کو. بڑا رحیم ہے
بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. ہم امت مسلمہ میں ہیں. میں نے کہا اس دین کی محبت یہ ہے، اس دین کی راحت یہ ہے کہ تم اگر یہ کہو کہ رب میں کل سے عبادت کروں گا، رب کہتا ہے تو نے کر دی عبادت، لکھ دے میرے بندے اس کے نام اعمال میں. کوئی تمہارا قادر صرف رب ہے. یہ دنیا میں بات بنائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خاموش کھڑا ہوگا. اللہ رب خاموش ہوگا، فرشتے گھسیٹ لیں. ایسے کیسے گھسیٹ لیں گے؟ خام خائی گھسیٹ لیں. ایسے ہم تو نہیں مانتے بھائی. میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ رب جب تک تو نہیں چاہے گا، یہ کون ہوتے ہیں مجھے گھسیٹنے والے؟ میں تیرا ہوں، یہ بھی تیرے ہیں. محترم سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، ان میں وہ ہیں جو مسلمان ہیں، ان مسلمان میں وہ ہے جو درود پڑھنے والے ہیں. بات ختم، بات ختم. یہ لوگوں نے بات کی ہوگی، حدیث میں بھی ہے. وہ تب ہوگا جب رب پکڑے گا، جب رب چاہے گا. یہ خام خائی خیالی پلاؤ نہیں اللہ کی بات میں کہ کسی کو کچھ کام کرانا ہے تو چلتی پشتی بات بنائی اور چھوڑ دی لوگوں کے درمیان تاکہ لوگ بھیگ جائیں اور یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں. توکل کرو اپنے رب پر، یقین امید لگائے بیٹھو اس سے. سارا جہان ہے، سب تمہارے لیے، سب کچھ سب کچھ. قرآن اٹھاؤ پڑھ لو، اسے پتہ چل جائے گا میری بات کا رب تصدیق کرا دے گا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی بنایا ہم نے تیری راحت کے لیے پیدا فرمایا. کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے، بندے کے لیے. بندہ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. کسی ایک کو تو کہا ہوگا اللہ نے کسی اور چیز کو آپ نے تو میری پہچان میں تیری پہچان، نہیں، انسان کو کہا اے انسان میں تیری پہچان ہوں، تو میری پہچان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا اے آدم تم میرے خلیفہ ہو. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہا، ان کو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے. آپ کی امت کا خلیفہ خود آپ کا رب ہے. جنت بھی ہماری ہے، قبر کی رونقیں بھی ہماری ہے، ہر چیز. جب رب ہمارا ہے تو سب ہمارا ہے. بات ختم. اس سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دے گا. شرابیوں کو شراب کی دولت دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے مانگ پر، کیونکہ مانگ ضائع نہیں جاتی، ڈیمانڈ ضائع نہیں جاتی، درخواست رد نہیں کی جاتی. یہ دنیا نہیں، وہ رب کا بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ ہے کہ جیسی چاہے عرضی ڈالو گے لکھا آئے گا، قبول ہے. ہر دعا، ہر درخواست، ہر خیال، ہر بات، سوائے وسوسوں کے، سوائے گناہوں کے. 100 سال رب کہتا ہے تو میرا جانب آتا ہے میرے بندے. پلٹ کے فرشتے کہتے ہیں رب کس بات کی چراغ ہے تیرے عرش پہ، کس بات کا یہ سب سجاوٹ کر رہا ہے تو. رب کہتا ہے سجاؤ میرے عرش کو، میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آ رہا ہے. ایک بندہ آیا، 40 قبرستانوں میں سے عذاب اٹھا لیا. اب جس میں سے عذاب کو اٹھایا اس پہ دوبارہ تو نہیں دے گا رب عذاب. یہ تھوڑی ہے رب مہلت دے رہا ہو کہ چلو آج آدھے گھنٹے کا عذاب دے دیتا ہوں پھر کل پھر دوبارہ. نہیں، جس کو دے دیا دے دیا، اور جس میں سے ہٹا لیا اس میں سے ہٹا لیا. خدا خود فرماتا ہے میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل میرے عذاب پر غالب ہے. فوقیت رکھتا ہے، سب سے بڑی ذات رب کی ہے. اور ان کے رب کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محترم ہیں. سارے نبیوں نے شکرانہ ادا کیا، سب کو دیکھا آپ نے، آپ کو کسی بھی نے نہیں دیکھا، رب نے سب سے چھپا کے رکھا. اور جب معراج کے موقع پر بیت المقدس میں جب سب نے دیدار کیا تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. آپ کے قدم مبارکہ کے پیچھے سب نے سجدہ کیا. انتہا سارا عالم وہاں کہتے ہیں حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے لوگوں کی انگلیاں کٹ گئیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیاں مبارکہ کے اشارے سے یہ چاند ہی کٹ گیا. ہے سب ہے، جنت بھی یہاں ہے، دوزخ بھی یہاں ہے، سب کچھ یہاں ہے. تمہارا رب تمہارے دلوں میں ہے. سارا عرش سمیٹ لیا ان لوگوں نے جو درود پڑھتے ہیں. درود کو مت چھوڑنا کبھی بھی. نماز کا کہنے کا کام میرا نہیں، دین کی تبلیغ کا کام میرا نہیں. میں درود کی تبلیغ کرتا ہوں، صرف درود شریف کی. محبت کی بات کرتا ہوں، رب کے حکم سے ادب کی بات. ان چیزوں کو چھوڑنا مت کبھی نہیں. یہ نہ ہو کہ آج 4 دن درود پڑھا، 5ویں دن آتا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، غائب بالکل. ساری زندگی میں ایک بار درود پڑھنا کافی ہے. لیکن جب ایک بار پڑھنا کافی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس درود کی کثرت کریں، کیوں نہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
ہمیشہ اپنی خدمت میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے رہیں. کتنی کمال بات ہے. رب تو اس سے زیادہ کرم کی کیا بات کروں رب کے رحم کی, کہ ایسا انصاف پسند فرماتا ہے رب کہ اس نے جو خود وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی لو یو, یہ بات بھی رب نے نہ چھپائی. یہ بات بھی نہ چھپائی رب نے. کیوں نہ چھپائی؟ یہ درود ہمیں سکھا دیا. ہم کرتے ہیں اس انداز میں محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میرے بندو تم چاہتے ہو تم بھی کرو تو لو, تم بھی ہمارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو, تھام لو ہمارے ہاتھ کو, پڑھ لو درود شریف. ہر چیز ہر کام کا وظیفہ درود کو بنا لو. باقی چیزیں پڑھنا چاہتے ہو, تسبیحات کرنا چاہتے ہو, آپ جانو آپ کا کام جانو, مگر درود کی کثرت کو زیادہ کر. رات کو سونے سے پہلے 313, کچھ عرصہ گزر جائے پھر اس تعداد کو بڑھا لو, کچھ گزر جائے پھر اس تعداد کو بڑھا لو. اتنی بڑھا لو کہ بآسانی روز سونے سے پہلے اس تعداد کو مکمل کر سکو. لوگ کہتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے کہ عشق بھی کرتے اور حساب بھی رب سے. ہاں بھائی, میں تو اپنے خاطر کہوں گا, اور یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں, بندہ حساب سے کرے گا, بے حساب کا کام تو رب کا ہے. رب کا ہے. وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ سبزی لی, کچھ لیا کسی نے اور اس نے حساب نہیں لیا, اس سے بے ہوش ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ایک یہ ہے بندہ اپنے محبوب سے پیسہ نہ لیے, حساب نہ کیا, ایک میں ہوں تسبیح پہ گن گن کے. ان کا معاملہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, ان کا نہیں ہے کہ کہیں تم مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بننا چاہو. یہ کچھ نہیں بن سکتا. عرش پہ بیٹھک بن گئی رب کے ساتھ, ابھی بھی کچھ بننا ہے, ابھی بھی چاہیے کوئی بات. ولی ہو, ولی رب کے. اولیاء جس کتاب میں ان کا نام ہے, جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, اس میں بھی تمہارا نام ہے. اور وہ کتاب جن سے اللہ پیار کرتا ہے, جس میں اس کے نام ہے, ان میں بھی تمہارا نام ہے. صرف اس درود کی برکتوں سے, اس درود کی برکت سے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں, ان کے صدقے میں, اور رب کے رحم اور اس کے کرم میں. 3104 صفاتی نام. اللہم کہا, سارے ناموں کی تلاوت کر دی. سوئی کو اٹھاؤ اور سمندر کی تہ میں ڈال دو, درود پڑھنے والا ایسے نور الہی میں غوطے لگاتا ہے, ایسے. پھر دوسرا دریا, نور نبوت کا دریا, اس میں غوطے لگائے. تیسرا دریا, آخری دریا, اس کے بعد کیا معاملہ ختم ہے, وہ ہے دریائے ولایت. اللہ کا ولی بن گیا. درود پڑھنے والے لوگ رب کے دوست ہیں, اللہ کے ہم جلیس. بھائی میں تو اسے بٹھاؤں گا اپنے ساتھ جس کو میں جی جان سے چاہوں گا. تم بھی یہی کرتے ہو, سب یہی کرتے ہیں. ہم ہے ہی یہ قانون, مزاج ہے یہ بندے کا مزاج, رب کے مزاج میں فرق نہیں زیادہ. رب بھی تو یہی کر رہا ہے, جسے درود پڑھنا سکھایا اسے رب نے اپنا بنا لیا. بس مان لو, درود کی کثرت کرو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جاگتے سوتے, جس حال میں بھی ہو پڑھو, درود پڑھو. 72,000 درود ہیں. اس درود سے پیدا ہے سارے درود شریف. بعض لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, وہ صرف نماز میں پڑھیں, وہ نماز کا درود ہے, آپ اس کو صرف نماز میں پڑھیں. درود سات, درود تنجینا, درود ماہی, بہت سے درود ہیں, بہت سے, اتنے کہ شاید ہی کوئی ہو جس کو سارے نام پتا ہوں سب. لیکن ام الدرود, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم, اس درود کو تھام لو, بیڑا پار ہے. اس درود سے مراد یہ ہے کہ درود تو ہے ہی یہ کہ اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, آپ اپنی جانب سے رحمت برسائیے, آپ اپنی جانب سے برکتیں برسائیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ معنی ہے درود کے, یہ پڑھ لو. درود ابراہیمی نماز میں پڑھو, یہ درود جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے پڑھو, خود بھی پڑھو, دوسروں کو بھی بتاؤ, اور دعا لازمی کرو, دعا لازمی کرو. چھوڑنا چاہو تو اس نیت سے دعا چھوڑ دینا کہ رب تجھے تو سب پتہ ہی ہے, جتنی دیر مانگو اتنی دیر دعا کر لوں. یہ نیت کی بات ہے. یہ بعض لوگ اس کام کو کرتے ہیں کہ نپٹانے کا معاملہ ہمیں پتہ ہے, لیکن نہیں کرنا چاہیے. نیت کے بھی کام بڑے کمال ہیں, نیت کی بھی بڑے چمک دمک اللہ نے اپنی بارگاہ میں رکھی سب سے زیادہ. لیکن درود پڑھو, جیسے چاہے ویسے پڑھو, قبول ہے. اور درود بھی قبول, درود پڑھنے والا بھی قبول. اور رضا حق, اللہ کی رضا کا حقدار ہے, جنت کا حقدار وارث ہے. مرو گے جنت مل جائے گی, مرو گے رب کا دیدار ہوگا, مرو گے قبر ویران نہیں رہے گی, قبر اتنی روشن ہوگی کہ بیڑا پار ہے, ضرورت ہی نہ ہو کچھ اور کچھ مانگنے کی.
بس رب کے پیچھے رب کی محبت میں کام عبادت کرو، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے لیے عبادت کرو، بس اور درود کی کثرت کرو، نماز پڑھتو قائم کرتو، جنت کے لیے نہیں، روزہ رکھو جنت کے لیے نہیں، اس لیے رکھو مجھے میرے رب کو یہ بات پسند ہے، بس رب کی پسند ناپسند کو اپنی ناپسند پسند بنا لو، بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہم سب کو اپنا رحم اور کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ ہم سب پر نازل فرمائے، اور ہمیں اس درود کی کثرت کرنے کی ہم سب کو کثرت سے دل کی گہرائیوں سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بآواز سے بلند ضرور پڑھیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ پاک اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہمارے دل میں درود کی کثرت کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود کی برکتوں سے
اور اپنے رحم اور کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کو خالصتاً تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہر وہ چیز جو تجھ کو ناپسند ہو اس چیز کو ہماری ذات سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر وہ چیز جو آپ کو بے حساب پسند ہو، ہر وہ چیز جو آپ کو بے حساب پسند ہو اس چیز کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اور اپنی خوشی کے خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اور انہی کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ادب، احترام اور محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ مسلمان امتی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں میں بھی درود کی برکت کا اور اپنے رحم اور کرم ان کی قبروں میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو اپنے نور سے اور اپنی رحمتوں سے اور اپنی رضا سے روشن فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو آپ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جب بھی ہماری سانسیں رکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس محفل میں موجود یہ لوگ جو اپنے دلوں میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر آئے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس درود کی محفل کی برکت سے اور درود کی برکت سے اور اپنے رحم اور کرم سے ان سب کی اور ہم سب کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور یہاں آ کر پڑھنا اور یہاں سے لوٹ جانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والا پیدا فرما دیجیے۔ ہم سب کے دلوں میں ادب، احترام، محبت، عاجزی اور انکساری اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔